وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو اس سے ملے گا اس جیسا جس سے ہم نے دنیاوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاصل لایا جائے گا اور جس سے انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہوں نے تم گمان کرتے تھے، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے رب ہمارے یہ ہے وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسا وہ گمراہ ہوئے، ہم نے ان سے بیدار ہیں کہ تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یموت کما شئت کما تدین الدار۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی نیکی جو ہے وہ پرانی نہیں ہوتی اور کوئی برائی مٹائی نہیں جاتی، اور جو بدلہ دینے والا ہے اس کو موت بھی نہیں آتی۔ آقا فرماتے جو تم چاہو کرو، جیسا کرو گے ویسا ملے گا۔ جس طرح اگر آپ گیہوں کی کھیتی کریں گے، گیہوں بوئیں گے، گیہوں اگے گا۔ اگر آپ سوچیں گیہوں بو کر کے میں بٹانا مٹر توڑ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اسی طور پر یہ دنیا ہمارے لیے کاشتکاری کی جگہ ہے، کھیتی کرنے کی جگہ۔ یہاں جیسی ہم کھیتی کریں گے مرنے کے بعد ویسی کھیتی کاٹیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کروں اور پھر اس کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاؤں، تو اس کا خیال تو ہو سکتا ہے، باقی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسا آپ یہاں بیج بوتے جاؤ گے، جیسے اعمال کرتے جاؤ گے، اس کا بدلہ بھی وہاں اسی ٹائپ کا ملنے والا۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کافر ہوں چاہے کچھ بھی کر لو، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مہلت دی ہے تاکہ بندہ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے جنت کا حقدار بنا۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ رحمت خدا بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ بندہ کون ایسا کام کرے اسے بخش، لیکن ہم ہیں، لیکن اس لیے کہا گیا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ڈر اس بات کا کہ کہیں چاہے جتنے بھی کیا کر لو اللہ سے ڈرتے رہو، اور چاہے جتنے گناہ کر لو تب بھی یہ نہ سوچے یار مجھے کہاں بخشا، تب بھی امید رکھو کہ میں بخش دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ندا کرنے والا یہ آواز سے کہ 100 لوگوں میں سے 99 لوگ جنتی ہیں اور ایک جہنمی، 99 جنتی ایک جہنمی ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے میں ڈروں گا کہ کہیں جہنمی میں ہی تو نہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی اللہ کی رحمت کی آواز سے کہ 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، جنت میں جائے گا 100 میں سے، تو کہا اللہ کی رحمت سے تب بھی میں امید رکھوں گا کہ وہ جنتی میں ہی۔ تو اب سوچ ادھر یہ نہ سوچے یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، مجھے پھر بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کسی عمل کی وجہ سے پکڑ نہ کرنے کی جہنم میں ڈال، اور چاہے اتنے گناہ ہو جائے لیکن پھر بھی رب کی ذات سے امید ہونا چاہیے میرا رب بخش دے گا، میرا رب بخش دے گا، میرا رب کریم ہے، کرم فرما دے گا۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں کہا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اچھے کو اچھا،
اگر اچھا کام کرو گے تو اچھا بدلہ ملے، اور اگر انسان برائی کرے گا، کفر کرے گا تو پھر اسے اچھا بدلہ نہیں۔ اس سے بھی آپ دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے دے، یہ اس کا عدل ہے، اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے، اس کے فضل سے جنت میں جاؤ۔ اور اگر سارے امت کو اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دے، عدل ہے، یعنی چاہے جتنی آپ نیکیاں کر لیں تب بھی اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے جائیں گے، نیکیوں سے نہیں، اپنے نیکیوں کے گمان سے نہیں چلے جانا۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا قوم بنی اسرائیل کا، اس نے 500 سال تک کوئی گناہ نہیں کی، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ایک لمحہ۔ اب اس نے 500 سال، بس کیا تھا، اس کے سامنے ایک چشمے کا پانی تھا اور ایک اناج ملتا تھا، کھا لیتا تھا، پوری رات وہ دن عبادت میں گزرتا۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اللہ میری روح جو ہے نا حالت سجدے میں قبض ہو اور میں قیامت تک تیری بارگاہ میں سجدہ ہی کرتا۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ رکوع سجدے میں گیا، اللہ نے اس کے روح کو قبض کروا لیا، روح قبض ہو گئی۔ اب اس کے بعد آج سب قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا، قیامت تک وہ سجدے میں رہے گا۔ اللہ نے اس کو سمندر میں جو رکھا تھا لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس عابد کو میرے فضل سے جنت عطا کرو، میرے فضل سے جنت عطا کرو۔ عابد کہے گا اللہ 500 سال تک تیری عبادت کی، ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ تیری نافرمانی نہیں، پھر تیرے فضل سے جنت، یہ کیا بات ہے؟ میں تو اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے یہ بتا پانی کا چشمہ کس نے دیا؟ کہا اللہ تو نے۔ انار کس نے دیا؟ اللہ تو نے۔ کھانے کا رزق کس نے دیا؟ اللہ تو نے۔ آگ کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ یہ ساری نعمتیں کس نے دی؟ اللہ تو نے۔ اب کا اس کی ایک دماغ کی نس بنتے تھے اللہ بے دماغ کی نس کا تیری زندگی کی ساری عبادت اس ایک ناشکری کی وجہ سے برباد، صرف ایک ناشکری۔ اور ہم 5 ٹائم کی نماز کو کسی طرح دھکا دھکی مار کے پڑھ لیتے، لیکن ناشکریاں ہم نہ جانے کیا کیا ہے۔ پھر وہ بندہ سمجھ جائے گا، عرض کرے گا مولا تو اپنے فضل سے مجھے جنت عطا کر دے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اب لے جاؤ اسے میرے فضل سے جنت میں ڈالو۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اچھے کو اچھا ملے، اگر برائیاں کرو تو اس کا بدلہ بھی اچھا نہیں ملے۔ اور پھر فرمایا یہ جو کافر لوگ ہیں، آپ تھوڑا عروج پر ہے نا تو ذرا پگلا گئے ہو اور نہ جانے کیا کیا مگاتے رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے سمندر کے جھاگ کی طرح ہی تھوڑا بال بال ہے، زیادہ ہے تھوڑا، اس کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت۔ آج بہت سارے لوگ بڑا پریشان، کیا ہوگا، حالات اچھے نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ڈرے سے میرے بڑی عجیب و غریب بات کرتے۔ ہم نے کہا بھائی اس سے بھی بندہ کہنے لگے حضرت کیا ہوگا اگر یہ آ گیا تو کیا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اللہ کسی عادل انسان کو بیٹھا دے گا، اپنے آپ کو صحیح تو کرو، لیکن جب تم صحیح نہیں ہوگے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو مقرر کرے گا کہ تمہیں ہانکے گا اچھی طرح سے، ہے کہ نہیں؟ بہرحال اب آپ سوچ ادھر ابھی جو ہے نا 5 سال میں ہم چینج کر سکتے ہیں یا ایسے حالاتوں کو گرا سکتے ہیں۔ نمرود فرعون جب تھے جب کیا کوئی تصور تھا کہ وہ کب مرے گا، کب کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی ریٹائر بھی ہو رہا سکتے نا، 74 کا ہو رہا ہے، وہ تو آپ کتنا سال جیے گا کیا ہے، کیونکہ 23 سال یا 27 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے فرعون، اب وہ کتنے 100 سال سے زائد زندہ ہے، وہاں تو کوئی تصور نہیں کی ان لوگوں نے کیسی زندگیاں گزاری۔ تو جب ایمان لائے ہونا تو پریشانیاں بہرحال ہوں گی،
آج تھوڑا عروج پر ہے تو زیادہ کچھ چمک رہا ہے، لیکن یہ جن کو پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا تم جن کو میرے ساتھ نہیں، اللہ خدا ہے، وہ کسی کو خدا مانتے اللہ فرمائے گا جو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے عبادت کرتے ان کو لاؤ ذرا، ہے کوئی؟ لایا جائے ان کے سارے بچے جس کی بھی پوجا کرتے سب سامنے، اللہ فرمائے گا فرشتوں جن کو پوچھتے تھے نا انہیں اٹھا کر کے جہنم میں ڈالو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے کنکر ہو، شنکر ہو، منکر ہو، بنکر ہو، سنتے نا، چاہے یہ ہو، جیسے وہاں عرب کے اندر 5 خدا کو زیادہ مانتے تھے، ایک گھوڑے کی شکل کا تھا، ایک عورت کی شکل کا، ایک مرد کی شکل کا تھا اور ایک شیر تھا، اس طرح کر کے 5 خدا وہ بنا کے بیٹھے۔ تو آج بھی اور قیامت تک جن کی پوجا کرتے سب وہاں حاضر، اللہ فرمائے گا اٹھا کے جہنم میں ڈال، فرشتے اٹھائے کے جہنم میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا، اب تم بھی جاؤ، اب تم بھی جاؤ، بندے کے مولا دینے اللہ رہنے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایمان والے کو لے گئے جہنم میں چھلانگ لگا، اب جیسا نہیں ایمان والا سمجھے آپ کو سوچا جنتی ہوگا کیوں نکلے گا، اللہ فرمائے گا جہنم میں چھلانگ دوڑ کے جائے گا، جہنم میں چھلانگ لگا دے گا۔ اللہ اسے بلا گیا نا تجھے جہنم میں چھلانگ لگا دے، تجھے آگ سے ڈر نہیں لگا، کہا مولا آگ ہو چاہے کچھ بھی ہو میں تو تیرا حکم دیکھتا ہوں، میں تو تیرا فرمان دیکھتا ہوں، بس تیرا حکم ہے، بس مجھے کرنا ہے۔ تو کہا یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والے یہ لوگ۔ اور آج ہمارا حال دنیا میں بھی اگر اللہ کی عبادت کرنا ہو یا کوئی بات ماننا سوچے اس میں ہمارا بینیفٹ کیا ہے؟ اللہ کی رضا دیکھتے ہی آج کا پہلا درس کہ جیسا ہوگے ویسا کاٹو گے، جیسے عمل کر کے جاؤ گے ویسے ہی مکت ہو۔ اب اگر سوچو کہ رنگینیوں میں زندگی گزار جائے اور فرشتے قبر میں جانے کے بعد استقبال کرے آئیے حضرت تشریف لائیے تو بول جاؤ، اس کے لیے بڑے پاپڑ ملنے پڑیں گی، عبادتیں کرنا پڑیں گی۔ یا سوچو کہ رات میں سو گئے 10 بجے سو کے اٹھتے فجر غائب رہتی ہے، پھر سوچو فرشتے وہاں تمہارا استقبال کریں گے، بول جاؤ جیسا کرو گے ویسا پاؤ۔ پھر فرمائے کہ کافر جن کو پوچھتے سب جہنم میں ڈال دیے ہیں، سب جہنم میں ڈال دیے رہیں گے۔ جو ان سے پیار کرنے والے ہیں وہ خود بھی، اللہ نے قرآن میں یہ کہا نا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن، اس طرح گاڑی کا ایندھن پیٹرول ڈیزل ہوتا ہے نا، اسی طرح جہنم کا ایندھن جو ہے نا انسان اور پتھر۔ میں نے پہلی بار پڑھا میں نے کہا یا اللہ انسان تو سمجھ میں لیکن پتھر کیسے؟ جب میں نے نیچے پڑھا تو اس میں ملا کہ وہ پتھر جن کی پوجا کرتے وہ بھی جہنم میں ڈالے گئے۔ اللہ پاک کے نسل زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم عليه سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلى عليه وسلم عليه سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واغفر لنا الله إن الله بصير بالعباد